شخص آیت اللہ شمس الدین بھی اس بات کو اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، ہمارے ایک اور استاد نے بھی ہمیں یہ بیان کیا. شخص دوسرے مذہب کا تھا اور اپنے تجارت کے لیے بغداد سے جاتا تھا، کشتیوں کا سفر تھا. راستے میں ایک دفعہ ڈاکو پڑ گئے، حملہ کر دیا، مال تجارت بھی چھین لیا اس کو بھی. دوسری طرف ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے نے بہرحال ان کی جان بچا لی. اب قبیلہ انہیں لے کے چلا گیا، اب یہ وہیں رہنے لگ گیا. اس نے دیکھا کہ قبیلے کا جو سردار ہے، بڑا شخص ہے، وہ بڑا اخلاق کا بہت اچھا ہے، نرم ہے، اس کا بڑا خیال رکھا. اسے بولا کہ ہم ماہ ذیلحج ہے، ہمیں نجف جانا ہے کیونکہ ہم نجف کے والی کے ماننے والے ہیں، تو عید غدیر کرنے ہمیں وہاں جانا ہے، تو تم یہیں رہو. تو کہا نہیں میں بھی چلوں گا. کہا دیکھو ہم سب اپنا سامان خود اٹھا کے جاتے ہیں، تو ہم تو مہمان ہو، تمہیں تکلیف نہ ہو. کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. چلا گیا. وہاں اس نے دیکھا ایک عجیب فضا ہے، کوہ ہے، یہ سب لوگ کیا ہے، دوسرے مذہب کا ہے یہ، اسے نہیں پتا یہ سب. خیر وہاں کچھ دن رہے تو یہ پورا جو کاروان تھا ان کا، اس قبیلے کا، کچھ لوگ واپس جا رہے تھے تو کچھ لوگ کربلا کی طرف. تو اس نے اس کو بولا کہ ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں تم واپس جاؤ. کہا کیوں؟ کہا نہیں یہاں ہمیں اور لمبا سفر ہے اور ہمیں. کہا کہاں؟ ہمیں کربلا جانا ہے، ماہ محرم شروع ہونے والا ہے. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا. چلے گئے. جب یہ پہنچے تو بہرحال سفر کرتے کرتے کہ رات ہے، اس نے دیکھا کہ کربلا میں ایک عجیب سما ہے، ہر شخص گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے، جگہ جگہ پہ گریے کی آوازیں آ رہی ہیں. اس نے کبھی ایسی سچویشن دیکھی نہیں تھی. بہرحال یہ دور ایک جگہ اس کو بیٹھا دیا، کہا کہ یہیں بیٹھو، ہم لوگ آئیں گے زیارت کر کے آئیں گے، تمہیں لے جائیں گے. اب یہ بیٹھا ہوا ہے، دور سے یہ سب دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی نورانی شخصیت آئیں اور انہوں نے دو لوگوں کو جو ہے وہ بلایا اور ان سے پوچھا کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ لسٹ ہے کس چیز کی، کہ جو جو زائر امام حسین ہے اس کی لسٹ ہے، اور وہ ملائکہ جو ہیں وہ امام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں زائروں کے نام، کہ یہ آئے ہیں تاکہ ان کے لیے بخشش کا سامہ کیا جائے. اب وہ لسٹ لے کے پہنچا. اب انہوں نے کی تو امام نے کہا نہیں یہ لسٹ کم ہے، اس میں کچھ کمی ہے. کہا ہم نے مولا سب لکھا ہے. ابھی وہیں ہے اس حالت میں، کیونکہ تھکا بھی ہے، غنودگی میں بھی ہے، آنکھ بھی لگی ہوئی، ابھی دیکھ رہا ہے سب. دوبارہ بھیجا گیا، وہ دوبارہ گئے، سب کر کے پھر لسٹ لکھا. کہا ہم نے دیکھ لیا ہے یہی لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے. کہا نہیں ابھی بھی کمی ہے، جاؤ. جب تیسری دفعہ وہ آئے نا لسٹ لے کر، تو کہا کہ اس میں ایک نام کم ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف. کہا آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. امام نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میرا زائر ہے. اللہم صلی علی محمد اب یہ میرا ظاہر ہے. اب جب اس نے دیکھا تو ایک دم اٹھا، پسینے کے اندر اس کی عجیب حالت ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہ جو سردار تھا قبیلے کا وہ آیا، تو اس نے اس سے بولا بھائی یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، ظاہر امام حسین کا. یہ کیونکہ ہم مادیات میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ سب نظر تو آتا نہیں ویسے بھی. اور بہرحال اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ جب ہم جاتے بھی ہیں وہاں پہ تو بھی ہم اس کو مادیت سے چیک کرتے ہیں. اتنے دن یہاں رہے، اتنے دن یہاں رہے، اس ہوٹل میں رہے، یہ کھایا، یہ پیا، یہاں چلے گئے، یہی اسی میں ہم گھومتے رہتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں آیا زیارت پہ تھا. زیارت یعنی ملاقات. کیا میری ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ اصل کیا ہے؟ اصل ملاقات ہے. یہ ملاقات ضروری ہے. اب ہر کسی کا ایک اپنا لیول ہے، بہرحال اسی لیول سے ملاقات کرتا ہے، لیکن ہم اسی میں آتے ہیں، اسی میں واپس چلے آتے ہیں. اچھی بات ہے، بہرحال ہم ظاہری چیزیں بھی کرتے ہیں، اس کو انجام دینا ہے، تبرک بھی لینا ہے، کفن بھی لینا ہے، ساری چیزیں لینی ہے جو ہم نے لینی ہے. لیکن اصل وہ ہے جو امام دینا چاہ رہے ہیں.
امام کیوں آپ کو پتہ ہے ہر شب جو امپورٹنٹ شب ہے اسلام کے اندر اس میں زیارت امام حسین ہے. کبھی آپ نے سوچا 15 کی شب ہو، 27 کی شب ہو، 15 شعبان ہو، چاہے شب قدر ہو، چاہے شب بعثت ہو، شب معراج ہو، کوئی بھی راتیں ہیں، عرفہ ہو، عرفہ میں تو خدا نے عجیب کمال کیا ہوا ہے. عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ یعنی حج کا دن، خدا پہلے کربلا پہ تجلی کرتا ہے، بعد میں وہاں کرتا ہے. کیوں ہے یہ؟ آ کے سمجھانا چاہتا ہے پروردگار. دیکھو یہی ہے سفینۃ النجات، اسی پہ سوار ہونا ہے تم نے. یہی ہے جو تمہیں بچائے گا اور کوئی نہیں بچائے گا تمہیں. لیکن ظاہر ہے اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرنا ہے کہ جو سوار ہونے دے. صلاحیت چاہیے نا. اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو حضرت نوح کا بیٹا بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا.